کے لیے کون سی بڑی بات ہے گورنری؟ انہوں نے کہا دے دیں گے گورنر، یہ کام انجام دو۔ اب منصوبے کا آغاز کیا گیا، تلاش کیا گیا کون آدمی کام کا ہے۔ مروان کو پتہ چلا کہ اشعث بن قیس وہ منافق بڑا جس نے صفین میں مولا کا دھوکہ دیا تھا، اس کی بیٹی گھر میں ہے، جودہ بنت اشعث موجود ہے گھر میں، یہ منافقہ۔ اس کا بھائی محمد ابن اشعث وہ منافق کہ جو خط لکھنے والوں میں کوفے سے سب سے آگے تھا، جناب سید الشہداء کو اور جناب مسلم کو شہید کرنے والوں میں بھی سب سے آگے تھا۔ یہ ہوتے منافقین کے کردار، پہچان لیجئے کہ آپ کے ساتھ بھی سب سے آگے ہوں گے، آپ کے دشمنوں کے ساتھ بھی سب سے آگے ہوں گے، یہ ہوتے منافق۔ تو جودہ بنت اشعث کا پتہ چلا، ایک بہت ہی مشہور تاریخ کی ہستی کی کنیز کی ڈیوٹی لگائی، تعلقات پیدا کر۔ کنیز نے اس سے دوستی کی، دیکھا، آ کے بتایا کہ ہاں لالچ ہے، ہرس بھی ہے اس میں۔ تو پھر خبر دی گئی امیر شام کو کہ ایک آدمی کو تلاش کر لے، اب تو یہ بتا کہ اس سے ایک کام لے تو کس شرط پہ لے؟ کہا کوئی بات نہیں، آپ جانتے نا کہ جب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے جھوٹے وعدے کر لو، وعدے کرنے میں کیا ہے، بعد میں پورے کس کو کرنے ہے نا، جھوٹے وعدے۔ تو یہ آج کا قصہ تھوڑی، جبھی تو یہ سیاست شامی کہہ رہا ہوں بھائی، سیاست شامی کہلاتی ہے، وہی سیاست آج تک کار فرمائے، وہی سیاست چل رہی ہے۔ لہذا اب امیر شام نے 1,00,000 دینار بھیجے، خط بھیجا، اور اس خط میں یہ تحریر کہ 1,00,000 دینار تو کچھ بھی نہیں، اگر تو نے یہ کام کر دیا تو میں تجھے یزید کے عقد میں دے کر پورے عالم اسلام کی ملکہ بنا دوں گا۔ اب آپ یہ سوال نہ کیجئے گا کہ بھئی امام کی زوجہ ہوگی، رسول کی زوجہ ہوگی، جب سارے کام کر سکتے ہیں تو نہیں کیا؟ رسولوں کی بیویوں نے نہیں کیے سارے کام؟ لوط کی زوجہ، نوح کی زوجہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ بری تاریخ اٹھا کے پڑھ لیجئے، یہ تو مشیت الہی ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ لالچ ہرس نے کیا کیا؟ کوئی فائدہ نہیں دیا امام کی زوجہ ہونے کا اسے۔ لہذا اب تو ملکہ بننے کا خواب کتنا بڑا خواب ہے، اتنی بڑی سلطنت کی رانی اور ملکہ بننے کا خواب، تیار ہو گئی اس بات کہ میں یہ کام کر دوں۔ منصوبہ بنتا رہا، آخر یہ 28 کی شام آئی۔ 28 صفر کو روزے سے ہے میرا امام۔ کیوں روزے سے ہے؟ کیونکہ نانا رسول خدا کی وفات کا دن ہے نا، روزے سے، اور افطار کرنا ہے اس ملونہ کے ساتھ۔ اس نے افطار کا سامان بڑے اہتمام سے تیار کیا، اور امیر شام نے جو زہر کی شیشی بھیجی ہے، اس زہر کی خصوصیت لکھ کے بھیجی ہے ساتھ کہ یہ زہر حلال جو تجھے بھیج رہا ہوں، اگر تو نے اس کا ایک قطرہ کسی نہر میں یا دریا میں ڈال دیا تو اس کے تمام جاندار مر جائیں گے۔ یہ اس زہر کی خصوصیت، یہ تجھے بھیج رہا ہوں۔ زہر آیا، اب ایک قطرے کی یہ صفت تھی، اب سوچئے کہ جب اس نے پوری شیشی اس دودھ میں ڈال دی جو امام کو پینا ہے، دودھ کا پیالہ یا پانی کی سراہی، کوئی حرج نہیں، دونوں روایت ہے، وہ دودھ کا پیالہ جو امام کو نوش فرمانا ہے، اس میں اس ملونہ نے پوری شیشی زہر کی انڈیل دی۔ امام مسجد سے نماز پڑھ کے آئے فارغ ہو کے، اور اس کے بعد افطار کے لیے 2 گھونٹ پیے، ایک اور دوسرا۔ پہلا گھونٹ جوف میں گیا، امام کے شکم میں گیا، اور اچانک امام کے ہاتھ سے وہ پیالہ چھٹ گیا اور لرزنے لگا، پورا بدن امام کا کانپنے لگا، اور امام کہتے او دشمن خدا، او ملونہ، آخر تو نے مجھے مار دیا نا، آخر تو نے مجھے قتل کر دیا، لیکن یاد رکھ کہ اب روئے زمین پر مجھ جیسا دوسرا پیدا نہیں ہوگا۔ یاد رکھ کہ تو نے جس آرزو کے تحت مجھے قتل کیا ہے، تو اس آرزو کو کبھی پہنچنے والی نہیں ہے، تجھے کچھ نہیں ملنے والا مال دنیا سے جس کے لیے تو نے مجھے زہر دیا ہے۔ پس پہلی خون کی قے ہوئی مولا کو فریاد بلند کی، اللہ اکبر، بچے دوڑے امام حسن کے، گھر کی خواتین دوڑی، دیگر بیویاں دوڑی، حسن کے گھر سے شور کا بلند ہونا تھا کہ تمام ہاشمیوں کے دروازے کھلنا شروع ہوئے اور سب دوڑے۔ حسین، عباس، جتنے بھائی ہیں محمد حنفیہ،
ان کے بچے پورے ہاشمیوں نے یلغار کر دی، اور حسین دوڑتے ہوئے بھائی کے پاس دیکھا کہ بھائی کے چہرے کی رنگت سبز ہوتی جا رہی ہے، اپنے سینے سے چمٹایا، بھائی یہ کیا ہوا؟ اے بھائی حسن، یہ آپ کے چہرے کی رنگت سبز کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ حسن نے اپنے بھائی کو دیکھا، حسین کو دیکھا کہ بھائی اب ہماری تمہاری جدائی کا وقت آ گیا، اور تمہیں ایک خبر سناؤں، تمہیں ایک حدیث سناؤں، سنو۔ جب شب معراج ہمارا نانا رسول خدا سیر کر رہا تھا جنت کی، اس نے جنت میں دو بہت ہی خوبصورت محل دیکھے، ایک کا رنگ سبز تھا، ایک کا رنگ سرخ تھا۔ جبرائیل سے پوچھا ہمارے نانا نے کہ یہ دو حسین محل کس کے ہیں؟ جبرائیل نے بتایا کہ یہ سبز والا آپ کے بیٹے حسن کا محل ہے، یہ سرخ والا آپ کے بیٹے حسین کا محل ہے۔ تو رسول نے پوچھا کہ ان دونوں کے رنگوں میں فرق کیوں ہے، ایک سبز کیوں ہے، ایک سرخ کیوں ہے؟ جبرائیل خاموش رہے۔ بار بار جب رسول نے یہ سوال کیا تو جبرائیل کہتے ہیں کہ خدا کے رسول آپ سن نہ سکیں گے۔ پھر رسول نے اصرار کیا کہ نہیں بتاؤ، تو ہمارے نانا کو جو جواب دیا جبرائیل نے وہ یہ تھا، اے خدا کے رسول، ارے حسن کا محل سبز اس لیے ہے کہ اسے زہر سے قتل کیا جائے گا، اور زہر سے اس کے چہرے کی رنگت سبز ہو جائے گی، اور آپ کے حسین کا محل اس لیے سرخ ہے کہ اسے تیل سے قتل کیا جائے گا، سر سے چہرے تک اس کا چہرہ اپنے ہی خون میں رنگین ہو جائے گا۔ اے بھائی حسین، اب ہمارے بچھڑنے کا وقت آ گیا۔ میں نے روایات میں دیکھا ہے کہ اس زہر کے اثر سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 40 دن تک کی روایات موجود ہیں، لیکن سب سے زیادہ 3 دن کی روایت ہے۔ 3 دن تک مولا تڑپتا رہا، طبیب آتے رہے، طبیب نے امامہ پھینکا، سر پیٹ کر کہا مولا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ارے یہ ایسا زہر تھا جس نے مولا حسن کے جگر کو بھی کاٹ دیا ہے، آنتوں کو بھی کاٹ دیا ہے۔ جب مولا بات کرنے کی کوشش کرتا تھا، جگر یا آنتوں کے کچھ ٹکڑے نکل کر گر پڑتے تھے، کبھی تڑپ کے ادھر گرتے تھے، کبھی تڑپ کے اس طرف گرتے تھے، بھائی تھامتے تھے، بہنیں پاس آ گئی تھی۔ ذرا تصور کیجئے کہ زینب و ام کلثوم پر علی کے بعد یہ مصیبت ٹوٹی ہے، ارے کیا حال ہوگا ان بہنوں کا جب اپنے بھائی کے جگر کو اس طرح کٹتے ہوئے گرتے ہوئے دیکھتی ہوں گی۔ ایک بہن دوڑی گئی، لگن سامنے رکھ دیا تاکہ جب خون کی قے ہو، جگر کے ٹکڑے لگن میں گرے، زمین پر گرنے سے بچا لیا۔ میں یہاں پہ یہی کہتا ہوں کہ ارے لگن میں نہیں گر رہے ٹکڑے، زمین پر نہیں گر رہے ٹکڑے، کیسے ہو سکتا ہے کہ جب حسین ذوالجناح سے گر رہا ہو تو ماں موجود ہو اور حسن کے جگر کے ٹکڑے کٹے؟ نہیں، یہاں بھی فاطمہ موجود ہوگی، یہاں بھی زہرا موجود ہوگی۔ ارے حسن کے جگر کے ٹکڑے کہیں اور نہیں، زہرا کے دامن میں گر رہے تھے۔ زہرا اپنی چادر میں جمع کر رہی تھی۔ سنو کیوں جمع کر رہی تھی؟ ارے بعض روایتیں ہیں کہ قیامت